بہن بھائیوں کو اسلام۔ کلام خدا میں سے جو آج کی مرکزی آیت ہے، دو آیات ہیں۔ متی رسول کی معرفت انجیلی بیان ہے، 10واں باب 32ویں اور 33ویں آیت۔ The Gospel of Matthew chapter 10 32-33 2 verses۔ آئیے خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے 32ویں آیت میں، پس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ آمین۔ مسیح کا اقرار آج کا موضوع ہے، ٹاپک ہے، عنوان ہے۔ اور جب میں دیکھ رہا تھا اس موضوع پر تو ایک چیز میرے سامنے آ رہی تھی کہ جب کوئی شخص ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں مشکل وقت میں سپورٹ کرتا ہے یا ہماری جان بچا لیتا ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بے شک معمولی کو محلے کا کوئی چھوٹا سا ڈاکٹر بھی ہو، ہم اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ہم اس کا بڑا نام جپتے ہیں، ہم بڑا اس کا چرچا کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میری جان بچائی تھی، جس نے مجھے مشکل وقت میں سپورٹ کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے، جس نے آج صبح بھی ہم غور کر رہے تھے کہ وہ ہماری خاطر گناہ ٹھہرا، وہ گناہ سے ناواقف تھا، وہ ہماری خاطر کیا ہوا جی؟ گناہ ٹھہرا۔ ہمیں اس کی گواہی، ہمیں اس کا اقرار، ہمیں اس کا چرچا، ہمیں اس کا اشتہار ہمیشہ دیتا رہنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم حالات، لوگوں، دنیا، قوموں کی وجہ سے اس کا انکار نہ کریں، ہم اپنے آپ کو چھپائیں نہ، کیونکہ خفیہ ایماندار رہنا ناممکن ہے۔ یہ خدا کو قبول ہی نہیں ہے، یہ قابل قبول ہی نہیں ہے اس کے حضور کہ آپ کہیں جی میں ایماندار ہوں اور خفیہ بھی ہوں۔ جو آیات پڑھی گئی ہیں اس میں خدا یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ ہے، پس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار، اس سے مراد اس کی گواہی دینا، کہنا کہ میں مسیح کا ہوں، میں مسیحی ہوں، میرے لیے یہ پراؤڈ کی بات ہے ٹو بی اے کرسچن، مجھے فخر ہے، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے پرسیکیوشن بڑھتا جا رہا ہے، اظہار ثانی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ خاموشی میں جا رہے ہیں، اور ابلیس کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم گواہی دینا چھوڑ دیں، پینک، خوف کی فضا بنائی جائے تاکہ لوگ یسوع کی گواہی دینے سے باز آ جائیں۔ وہ پنجابی دا گیت گانے ہیں نا، اسی اگ دیاں سڑاں گے، ہاللیلویا، اسی اگ دیاں پٹھیاں زمانے آزما کے دیکھ لیں، آزمائے جائیں گے آپ، وقت آ رہا ہے۔ یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ لوگ میرے نام کے سبب سے تم سے کیا کریں گے؟ عداوت رکھیں گے۔ وہ وقت بہت قریب ہے کہ آپ کو ان حالات کا، ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آج کا جو پیغام ہے اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں، بس جو کوئی آدمیوں کے سامنے، خدا یسوع نے کہا میرا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ وہ کہے گا یہ میرا ہے۔ اگر آپ زمین پر کہیں گے ہم یسوع کے ہیں تو یسوع باپ کے سامنے کہے گا یہ میرا ہے۔ اور اگر آپ زمین پر کہیں گے جی میں خفیہ ایماندار تھا تو وہ باپ کو کہے گا یہ میرا نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا انکار کر رہا تھا۔
آدمیوں کے خوف ڈر کے سبب سے آگے چل کر ہم سیکھیں گے. جیسا میں نے کہا خفیہ ایماندار ہونا ناممکن ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ مسیح بچوں کے نام جو مسیح نہیں رکھتے, ان کے اندر ایک فیئر ہے, خوف ہے کہ ہمارے بچے معاشرے میں سوسائٹی میں حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ وہ خوف ہے جو لوگوں کے اندر ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے نام ببلیکل کرسچن نیم ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. ہاللیلویا. وہ بڑی بڑی سیٹس پر ہیں پاکستان میں اور بھی بہت سارے ممالک میں. خفیہ ایماندار ہونا ناممکن ہے. یوحنا 19:38 میں ارمتیہ کا رہنے والا یوسف وہ خفیہ ایماندار تھا. پڑھیے ذرا اس کے بارے میں. یوحنا 19:38, یوحنا کی معرفت انجیل 19واں باب 38 یعنی 38ویں آیت مقدسہ. ان باتوں کے بعد ارمتیہ کے رہنے والے یوسف نے جو یسوع کا شاگرد تھا. کیا تھا جی؟ یسوع کا شاگرد تھا. ذکر نہیں ہوا اناجیل میں. لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر. کیسے جی؟ خفیہ طور پر شاگرد تھا, لیکن کس قسم کا شاگرد تھا؟ خفیہ طور تھا. یہ نا مجھے خفیہ محبت ہے. کلام میں لکھا ہے چھپی محبت سے کھلی عداوت بہتر ہے. چھپی محبت سے کھلی عداوت بہتر ہے. پھر یہودیوں کے ڈر سے وہ اس کے اندر فیئر تھا, خوف تھا کہ اگر کسی کو پتا چلا کہ جی میں یسوع کا شاگرد ہوں, حالانکہ پاورفل آدمی تھا وہ, اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع کی لاش کے حوالے سے بھی اس کا بڑا کردار رہا ہے جی. ہاں, پلاطوس سے اس نے کیا اجازت چاہیے کیونکہ یسوع کی لاش لے پاور جائے. میں تھا بندہ, اتھارٹی تھی اس کے پاس, اس کے گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشن تھے, لیکن وہ ڈرتا تھا. لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ اب اسے سامنے آنا ہی ہوگا. اگر آپ بھی ڈرتے ہیں یوسف کی طرح جو ارمتیہ کا رہنے والا تھا, لیکن آپ کی زندگی میں پھر ایک ایسا موڑ آئے گا آپ کو سامنے آنا ہی ہوگا, گواہی دینی ہوگی, بتانا ہوگا کہ میں یسوع کا ہوں. آمین. اب وہ سامنے آتا ہے اور وہ خفیہ طور پر یسوع کا شاگرد تھا. اب وہ سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یسوع کی لاش دی جائے. اب اسے اعلان کرنا پڑا ہے. خدا دیکھتا رہتا ہے, آپ کو موقع دیتا رہتا ہے کہ آپ خود ہی مان جائیں, آ جائیں, لیکن پھر وہ آپ کے لیے حالات پیدا کرتا ہے کہ آپ اس کے گواہ بن جائیں, آپ اس کی گواہی دیں, آپ دنیا کو بتائیں کہ جی میں یسوع کا ہوں, میں خداوند کا ہوں. اور جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ دل سے رکھا جاتا ہے, لیکن اقرار کہاں سے کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, ایمان کہاں پر رکھا جاتا ہے؟ اور اقرار زبان سے. اگر آپ کہیں کہ جی میں نجات یافتہ ہوں, مجھے نجات ملی ہے, یہ میرا اپنا میرا تے خدا دا معاملہ ہے, میرے دل چ تے وہ رہندا ہے نا, تو پھر آج آپ کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ آپ کی زبان کا اقرار بھی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا کو, لوگوں کو گواہی دیں کہ میں یسوع کا ہوں, میں اس کا ہوں. اور جب آپ اعلانیہ اس کا اقرار کریں گے, دنیا کو بتائیں گے, تو پھر اس کی ڈیوائن فیور, الہی مدد, الہی طاقت آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی. آپ کے لیے راہیں ہموار ہوں گی, مخالفین کے منہ بند ہوں گے. جو لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, کلام کی وہ سچائی پوری ہوگی کہ جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہے تو اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے. ہاللیلویا. پھر جو آپ کے مخالف ہیں, جو آپ کا برا سوچتے ہیں, وہ پھر آپ کی فیور میں آ جائیں گے. چند ایک لوگ جن کا ذکر میں کروں گا یہاں پر. تائب ڈاکو کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں, لوکا 23:42 میں لکھا ہے,
लूक 23:42, लूका 23:42 में लिखा है, ताइब डाकू के बारे में, उसने सलीब पर इकरार किया, उसने सलीब पर इकरार किया, और खुदावंद यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस, यानी आपका इकरार फिरदौस के दरवाजे खोल सकता है। अगर कोई दरवाजा बंद है तो मुमकिन है अभी तक आपने इकरार ही नहीं किया, और जब आप इकरार करेंगे तो फिर आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। पौलुस रसूल जो पहले साउल था, अमाल 9वें बाब की 5वीं आयत में दमिश्क की राह पर उसका एनकाउंटर होता है, उसकी मुलाकात यीशु से होती है, और वहां पर यीशु मसीह कलीसिया के साथ अपने एक खूबसूरत रिश्ते की वजाहत भी करते हैं। जब यीशु मसीह साउल पर जाहिर होते हैं तो लिखा है वो ऊंधे मुंह गिर गया। उस वक्त वो परसिक्यूशन करने जा रहा था, कलीसिया को सताने जा रहा था, ईमानदारों को मारने जा रहा था, और जब यीशु से मिलते हैं और उसकी आंखें बंद हो जाती, अंधा हो जाता है, और यीशु मसीह का जलाल जाहिर होता है, तो वो उसे कहता है तू कौन है? तो यीशु कहता है मैं वही यीशु हूं जिसे तू, और वो हैरानी का इजहार करता है कि मैंने तो तुझे कभी नहीं सताया। उसने कहा तू मेरी कलीसिया को सताता है। यानी अगर कोई ईमानदार दुख उठा रहा है तो वो मत कहे कि वो दुख उठा रहा है, वो इस चीज़ को ज़हन में रखे कि यीशु दुख उठा रहा है। क्योंकि जब ईमानदार दुख उठाते हैं, चर्च दुख उठाता है, तो बराह रास्त यीशु मसीह दुख उठाते हैं। यीशु ने क्या कहा? तू मुझे क्यों सताता है? यानी अगर आप उसके नाम की खातिर उसके लिए इकरार की वजह से दुख उठाते हैं तो आप इस चीज को ज़हन नशीन कर लें कि खुदावंद दुख उठा रहे हैं, क्योंकि वो कहता है तू मुझे क्यों सताता है। फिर जब हम पहला कुरिन्थियों 12वें बाब की 13वीं आयत, ये आयत पढ़ दीजिए, इसमें बड़ी खास चीज है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हाँ जी। बस मैं तुम्हें जताता हूँ जी कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से, जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाऊन है, और ना कोई रूह कुदस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। यीशु को खुदावंद कहने के लिए किसकी जरूरत है? जी जी, रूह कुद्स की, पाक रूह की, होली स्पिरिट की। यीशु मसीह की जो उलूहियत को नहीं मानते, इससे मुराद वो रूह कुद्स से नावाकिफ है, क्योंकि यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार उस वक्त आप करते हैं जब रूह कुद्स आपको मिल जाता है, जब रूह कुद्स आपके ज़हन को खोल देता है, जब पाक रूह आपकी मदद करता है, तो फिर आपके ज़हन खुलते हैं कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया, यीशु ही ज़ुहूर इलाही है। यीशु मसीह दुनिया में जो आया है वो खुदा का ज़ुहूर है। इकरार ना करना खात्मा करने के मुतरादिफ या उसका इनकार करने के मुतरादिफ है। इकरार ना करना, यिर्मयाह अपना इजहार करते हैं 20:9 में, अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा तो जलती आग की मानिंद, यानी उसकी जो गवाही है, उसके नाम का इकरार, वो मेरे अंदर आग की मानिंद है। अब आग को ज्यादा देर आप रोक तो नहीं सकते। आज ही जब हम आ रहे थे चर्च तो एक नौजवान पानी लेकर जा रहा था, और एस्टर कह रही थी फैनियल को कि पानी अपना रास्ता बना लेता है। वो जंप लग रहे थे तो पानी, वो जो कैन थी जो रखी हुई उसने बॉटल्स, उसमें से बाहर आ रहा था, हालांकि उसने ऊपर से बंद भी किया हुआ था, लेकिन वो अपना रास्ता बना लेता है।
ہوا بھی ایسے ہی ہے. آپ کے اندر جو گواہی ہے وہ بھی پانی کی طرح ہے. آپ کے اندر جو اس کا اقرار ہے وہ باہر آتا ہے. آپ اسے ضبط کریں گے, آپ اسے روکیں گے. وہ مینوں یاد آ پرانے وقتاں چ کہ کوئی بندہ سی تے وہ کسی مشن دے چرچ جاندا سی تے وہ مشن والےاں نوں ہالےلویا چنگا نہیں سی لگدا. تنوں پتہ کئی مشن ہالےلویا پسند نہیں کردی, حالانکہ یہ فرشتوں کا نعرہ ہے ہالےلویا. تو انہوں آخیا بھی تینوں جتی لے داں گے. وہ جتی ٹوٹی سی, ماڑا سی بندہ تے وہ ہالےلویا بڑا کہندا سی. انہوں کہتا تینوں جتی لے داں گے تے تو ہالےلویا نہیں کہنا. وہ ایک گی چ تو نے نہیں کیا. وہ جدوں فیو نوں جوش آوے وہ فیو دے ذہن چ آ جائے بھی جتی ٹوٹی ہوئی, انہوں نے مینوں کہا سی کہ تینوں جتی لے داں گے ہالےلویا. وہ پھر تیجے کی ہالےلویا پھر نال ہی وہ ذہن چ آ جائے بھی جتی لینے. 3-4 گیر لانگے ہن بندہ بھگت سی, انہوں نے کہا جتی ملے نہ ملے ہالےلویا. یہ مجھے پرانی بات ہے, کسی نے سنائی تھی. یعنی آپ ضبط نہیں کر سکتے. جو آپ کے اندر ٹیسٹیمنی ہے, آپ کے اندر گواہی ہے, آپ کے اندر برکت ہے, آپ کے اندر کلام ہے, آپ کے اندر دوسروں کے لیے میسج ہے, اسے آپ زیادہ دیر نہیں دل میں رکھ سکتے ہیں. یہ اس کے کلام کی قدرت ہے. یرمیہ کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا تو یہ جلتی ہوئی آگ کی. اور پھر اعمال پہلے باب 8ویں آیت میں لکھا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. پھر کیا ہوگا؟ یروشلم, یہودیہ, سامریہ اور دنیا زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اور پھر اعمال 5:20 میں بھی اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں. اب ہماری گواہی میں, ہمارے اقرار میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1, پہلی چیز انسان کا خوف. انسان کا, آپ کو پتہ ہے یہاں پر لوگ بے شمار شفا پاتے ہیں. ہم اعلان کرتے ہیں کہ جی آپ آئیں اپنی گواہی ریکارڈ کروائیں. ہم ان کے لیے سہولت کرتے ہیں, ہماری ٹیم ٹی وی کے سیٹ پر بھی ان کی گواہی لے لیتی ہے. پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی جب عبادت ختم ہو جائے گی آپ بعد میں آ جائیں. وہ ادھر بھی نہیں آتے, پھر باہر جاتے ہوئے مجھے کہیں گے کہ جی وہ پادری صاحب ساڑی گواہی بڑی زبردست ہے, سانو شرم آ رہی سی. تو پہلی چیز کون سی ہے جو میں گواہی سے روکتی ہے؟ انسان کا خوف. دوسری چیز اظہار ثانی, پرسیکیوشن. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پرسیکیوشن مسیحیوں کے خلاف اظہار ثانی کوئی نئی بات نہیں ہے. ارلیئر چرچ کو دیکھیں, ہم پہلی کلیسیا کو دیکھیں, مسیح کے شاگردوں کو دیکھیں, ان میں سے ایک کے علاوہ سارے شہید کیے گئے ہیں, شہداء ہیں. پرسیکیوشن ہے, لیکن خدا کا کام رکا نہیں ہے. پرسیکیوشن کا ہرگز مطلب نہیں کہ کوئی شخص خدا کے کام کو روک سکتا ہے. کسی نے کہا کہ مسیحیت اس فٹ بال کی مانند ہے جس کو جتنا زیادہ نیچے ماریں گے وہ اتنا اوپر جائے گا. جنی زور نہ مارو گے نا اتنا ہی تاں جائے گا. انہوں جنہ دبان دی کوشش کی گئی دنیا یہ انی بات دی گئی ہے. ہیلیلویا. یہ اس کی خوبی ہے کہ اسے جتنا زیادہ دبایا گیا, پرسیکیوشن کیا گیا, یہ دنیا میں پھیلتی گئی. جب ہم تموتھیوس کا خط دیکھتے ہیں پہلے باب کی 7ویں آیت, وہاں پر لکھا ہے ہمیں دہشت کا روح نہیں دیا گیا بلکہ محبت کا. پھر پہلا یوحنا 4:18 میں لکھا ہے کہ محبت میں خوف نہیں ہے. اگر آپ کے دلوں میں مسیح کی محبت ہے, اس کا پیار ہے, تو پھر آپ انسانوں کے ڈر سے اپنی گواہی روکیں گے نہیں بلکہ آپ گواہی شیئر کریں گے, کیونکہ محبت میں خوف نہیں ہے. پڑھ دیں اس حوالے کو. پہلا یوحنا 4 باب ہے 18ویں آیت ہے. دیکھیں مقدس کلام میں سے, محبت میں خوف نہیں ہوتا, محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے. ہلیلویا. کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے, اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا. اگر آپ کے دلوں میں خوف ہے تو خدا کے لیے آپ کا پیار کبھی
कामिल और खालिस नहीं हो सकता। ये नोट फरमा लें इस चीज़ को। खुदा के लिए जो मोहब्बत है वो खालिस होनी चाहिए, कामिल होनी चाहिए, और वो बग़ैर खौफ के होनी चाहिए। दूसरा तिमोथियस पहले बाब की 8वीं आयत भी पढ़ दीजिए। दूसरा तिमोथियस पहला बाब 8वीं आयत मुकद्दस कलाम में से देखेंगे जी। बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से, हाँ, बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से, की गवाही देने से, और मुझसे, हाँ, और मुझसे जो उसका कैदी हूँ, शर्म ना कर, शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा। मैसेज क्या दिया गया तिमोथियस को? पौलुस रसूल क्या उसे पैगाम दे रहे हैं? मैं मसीह का कैदी हूं, उसके नाम की खातिर, उसकी गवाही की खातिर। और वहां पर लिखा है कि शर्म ना कर, शर्म ना कर। ये जो शर्म है ना, या झिझक इसे हम कहते हैं, हेजिटेशन इंग्लिश वर्ड है, कि हम हेजिटेट करते हैं, लोग क्या कहेंगे। मैंने बहुत सारे सादा लोगों को देखा है, उन्होंने बहुत सारी रूहें जीती हैं, और मैंने बड़े जेंट्री वाले पादरी देखे हैं, उन्होंने रूहें नहीं बचाई, क्योंकि वो सिर्फ जेंट्री के चक्रों में और हालात को देखते रहे हैं। लेकिन सादा लोग जिन्होंने बड़ी सिंपली गवाही दी, सादगी से यीशु मसीह के बारे में लोगों के साथ शेयर किया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को यीशु के लिए जीत लिया है। आप झिझकते रहते हैं, आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लोग क्या कहेंगे, हालात ठीक नहीं हैं। और एक फिक्र अक्सर मैं कहता हूं कि हालात न कभी ठीक थे, ना है, और ना होंगे। हालेलुया। और ये काम जारी रहेगा। अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि जी आप हालात तो ठीक नहीं है, आप प्रेयर फेस्टिवल कर रहे हैं। मैंने कहा बाकी काम भी हो रहे हैं, अगर वो नहीं रुके तो उसकी खिदमत हम क्यों रोक दें? हालेलुया। हम उसकी खिदमत को क्यों रोकें? वो जो बचाने वाला है, हम उसकी प्रस्तिश इबादत क्यों बंद करें? हम जो बचाने की कुदरत रखता है, जब देखते हैं कि साइंस, मेडिसिन, तहकीक, इजादात, टेक्नोलॉजी सब फेल हो गई, तो फिर एक ज़ात है जो बचा सकती है। हमें उसके कदमों में तो आना चाहिए, उसके हुजूर तो झुकना चाहिए ना। तो मेरे अजीज, आज इस मौका पर मैं आपकी खिदमत में ये बात रख रहा हूँ कि हमें झिझक, शर्म को दूर करके पूरे दिल से खालिस मोहब्बत के साथ उसकी गवाही जो है वो देनी चाहिए। आखिरी वाला पढ़ दे, पहला यूहन्ना पहले बाब की 9वीं आयत, फिर हम मिलकर एक और 2 हवाला जात है। हिस्केल 33:8 भी है, लेकिन आप पहले पहला यूहन्ना 1:9 पढ़ दीजिएगा। आसिफ भाई को भी माइक दे दे, दूसरा वाला आप निकाल लीजिएगा आसिफ। हिस्केल 33:8 जी। एस्टर पढ़ेंगी पहला यूहन्ना पहले बाब की 9वीं आयत जी। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने, और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में, सच्चा और आदिल है जी। ये हवाला भी पढ़ दीजिएगा सर। हिस्केल 33:8। जब मैं शरीर से कहूँ ऐ शरीर तू यकीनन मरेगा, उस वक्त अगर तू शरीर से ना कहे, और उससे उसकी रविश से आगाह न करे, तो वो शरीर तो अपनी बदकिरदारी में मरेगा, पर मैं तुझसे उसके खून की बाज़पुर्स करूंगा। यानी
اگر آپ گواہی نہیں دیتے، اگر آپ کسی کو بدی میں، برائی میں، گناہ میں دیکھتے ہیں، اسے خبردار نہیں کرتے، اس کا گناہ اس پر ظاہر نہیں کرتے، ناتن کی طرح ناتن نے داؤد کا گناہ اس پر ظاہر کیا، اور کلام فرماتا ہے کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو مرنے والا تو اپنی بدی اور شرارت میں مر جائے گا، لیکن اس کے گناہ کی باز پوٹس میں تجھ سے کروں گا۔ اس لیے گواہی دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو خدا کے حضور جواب دینا ہوگا۔ آپ کا اقرار، آپ کی گواہی، آپ کی ٹیسٹیمنی جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور جب آپ ایسا کریں گے تو پھر کلام فرماتا ہے، یسوع نے کہا جو آدمیوں کے سامنے میرا، تو میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا، اور جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ آئیے جھک جائیں۔